نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. قال الله تعالى في الكتاب المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. سبحان الله سبحان الله. صدق الله مولانا العظیم. سامعین عزیز وقار، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سبحان بے شک کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. سبحان اللہ بے شک. جو آیا مبارکہ سورۃ العمران سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے سبحان اللہ کہ ان میں ایک عظیم رسول محتشم پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. ایک عظیم رسول پیدا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا. احسان عظیم بے شک بے شک. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محبت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیا ہے، ایک محب کون ہے؟ فرمایا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا محب ہے، محبت کرنے والا ہے، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ اللہ سبحان. اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے ہوتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر 3 احسان فرمائے ہیں. 3 احسانات فرمائے ہیں. سب سے پہلا جو احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں انسان بنایا. بے شک ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہمیں بنایا. 18,000 مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا. اللہ اکبر سبحان. میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا انسان بننے کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ چاہت کی تھی مولا ہمیں انسان بنانا؟ اللہ چاہتا تو ہمیں کچھ اور بھی بنا سکتا تھا. بے شک. دنیا میں اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، لیکن ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا. اللہ اکبر سبحان. اور اشرف المخلوقات میں سے سبحان اللہ سبحان. اب یہ دیکھیں 3 جانور ہیں، ایک بکری، کتا، شیر. 2 حرام ہیں اور ایک حلال ہے. مخلوق ہونے میں تینوں برابر ہیں. مخلوق ہونے میں اللہ تعالیٰ نے تینوں کا پیدا فرمایا. علماء فرماتے ہیں جس چیز کو مصطفیٰ کی نظر نے پسند کر لیا وہ حلال ہو گئی، اور جس کو رد فرما دیا وہ حرام ہو گئی. یہی فلسفہ ہے حلال و حرام. اللہ سبحان. پھر با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. آپ گلی میں گزرتے جا رہے تھے تو آگے کتا بیٹھا ہوا تھا، تو کتے نے اپنی زبان حال میں کچھ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا. آپ سر پکڑ کر بیٹھ کر رونے لگے. تو جو ان کے ساتھ مریدین تھے انہوں نے پوچھا کہ یا حضرت ماجرا کیا؟ تو کہنے لگے، یہ کتا مجھ سے کہنے لگا کہ اے با یزید بستامی، یہ بتاؤ تمہاری کون سی نیکی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا، اور میرا کون سا گناہ تھا کہ مولا نے مجھے کتا بنایا؟ تو با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا. تو وہ کتا مجھے کہنے لگا کہ اے با یزید بستامی، اپنے انسان ہونے پر غرور نہ کرو،
آپ نے اوپر تکبر نہیں کرنا. دوستان مکرم، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بے شک بے شک انسان بنایا اور انسانوں میں سے ہمیں پھر اشرف المخلوقات میں سے بنایا. سبحان اللہ. اور جو دوسرا ہمیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہمیں مومن بنایا، ایمان والا بنایا. اگر صرف انسان بنا دیا ہوتا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کہ دوزخ کی جو آگ ہے اس کا ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، پھر ایمان والا بنایا. ہمیں ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم ایمان کی دولت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور جو تیسرا احسان اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں سید عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بنا دیتے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بنا دیتے، اللہ تعالیٰ میں سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں سے بنا دیتے. اگر ان کی قوم میں سے بنایا تو نوح علیہ السلام کی قوم سے بنایا ہوتا تو آج جو ہمارا کردار ہے، نہ جانے ہماری شکلیں کیسی ہو، نہ جانے ہمیں ان گناہوں کا کیا کیا عذاب اس دنیا میں ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے بنایا. سبحان اللہ. سبحان یہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا. بے شک. پھر ما فرماتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ 11 نبیوں نے یہ دعا کی ہے. کتنے؟ 11 نبیوں نے یہ دعا کی ہے کہ مولا ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 11 نبیوں نے یہ دعا کیا مالک کاش آپ نے ہمیں انبیاء نبی بنانے کی بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہوتا. سبحان. پھر سامعین عزیز کار، جب قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کی کرسیاں لگی ہوں گی، نورانی کرسیاں لگی ہوں گی انبیاء کی، تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام التجا کریں گے مالک مولا مجھے اجازت دے دے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے دے کہ یہاں کرسی سے میں اٹھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کھڑا ہو جاؤں. مالک اس لیے کہ آج تیری ساری توجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر ہے. قربان جاؤں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. کہ مالک تو مجھے یہ اجازت دے دے کہ میں آپ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی صف میں کھڑا ہو جاؤں. اللہ. اللہ سبحان اللہ. دوستان مکرم، سبحان اللہ. جو تاجدار کائنات کا محب ہوتا ہے سبحان اللہ. وہ مصطفیٰ کا مقتا اور غلام ہوتا ہے. اللہ. آقا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں احسان یاد فرما رہے ہیں کہ میں نے تم پر یہ احسان فرمایا، مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیجا. سبحان اللہ. اور وہ رسول جب ساری کائنات سوئی ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام راتوں میں جا کر اللہ اکبر. سبحان اللہ. بستر کو چھوڑ کر مسلح پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ. اللہ کے حضور گڑ گڑا کر ایک ہی دعا مانگتے، مولا میری امت، سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے مولا میری امت پر رحم فرمانا، آمین. مولا میری اس امت پر کرم فرمانا، سبحان اللہ. مولا میری اس امت کو بخش دینا. آمین. وہ رسول محتشم جب سدرۃ المنتہا معراج شریف کا سفر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا دعا مانگتے ہیں، مولا میری امت، مولا میری امت پر رحم فرمانا، اللہ. مولا میری امت کو بخش دینا. سبحان. آمین. اور جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اللہ اکبر. میں سجدے میں چلا جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا محبوب سر اٹھاؤ، کیا مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر. مولا میری امت کو بخش دے. اللہ. دوستان مکرم، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ رسول محتشم جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان پشت کر کے چلا
चल तो चले मोहम्मद तो बड़ी बात है, वो इंसान भी नहीं रहता, वो इंसान के रुतबे से भी गिर जाता है। जिस रसूल की इतनी अजमत है, वो अगर पैदा होता है इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक ही आवाज आ रही थी, रब्बि हब्ली उम्मती, मालिक मेरी उम्मत। इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो अपनी उम्मत, रातों को जागते हैं तो अपनी उम्मत, सिदरातुल मुंतहा में तशरीफ ले जाते हैं, मेराज का सफर फरमाते हैं तो अपनी उम्मत, मालिक मेरी उम्मत को बख्श देना। क़यामत का दिन होगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में गिर चले जाएंगे और उस वक्त तक सर नहीं उठाएंगे जब तक अल्लाह ये नहीं कहेगा ऐ महबूब सर उठा, तेरी उम्मत को मैं बख्श दूं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अगर उस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले मुसलमान का आज का उसका किरदार ये हो कि जिस उम्मत के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवारों के साए में अपना मक्का शहर छोड़कर हिजरत की मदीना शरीफ, गज़वात में अपने दंदाने मुबारक शहीद करवाए हो, हर जगह पर कौन सा ऐसा मुश्किलात और मुसाइब नहीं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ना ढाए गए हों। आज उस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाला उम्मती आज अगर उसका किरदार उस तरह का ना हो कि जिस तरह का वो दावा करता है, मसाजिद में मजालिस में आप सुनते हैं हमेशा ये नारा लगाया जाता है, गुलामी मुस्तफ़ा में जान भी कुर्बान है। आज हर साल हमारे मिलाद पाक के बैनर बड़े होते जा रहे हैं, जहां पर हम लंगर एक देखते तो 4 जगह होती जा रही हैं, लेकिन हमारी मसाजिद खाली पड़ी है। जिस चीज को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आंखों के ठंडक करार दिया, जब उसका वक्त आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामी के दावा करने वाले वहां मौजूद ना हो। क्या हम अपने दावे में सच्चे हैं? क्या मुसलमान का किरदार आज भाई भाई को काट रहा है? क्या आज जो मुसलमान का किरदार तो यह होना चाहिए, अगर दुकान पर वो बैठा है उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का यहाँ पर स्टिकर लगाया हुआ है, होना तो यह चाहिए कि बंदा दाखिल हो तो उसका ईमान हो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम बैठा है, कम नहीं तोलेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कोई गुफ्तगू करे तो गुफ्तगू करने वाले को यह पता चले कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम है, उसमें झूठ ना बोले। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत से पहले जो जुल्म ढहाए जाते थे वो क्या था? जो ताकतवर है गरीब का हक खा जा रहा था, हक मारता था, जो चाहता था गरीब पर कमजोर पर जुल्म करता था। और अगर आज भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामी के दावा करने वाला इंसान अपने से गरीब, अपने से कमजोर इंसान पर जुल्म करता है, उसका हक मारता है, तो क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी का दावा करने वाला वो सच्चा है? क्या हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए? जिस नबी ने अपने दंदाने मुबारक गज़वात में शहीद कराए, अपना घर बार छोड़ा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर क़यामत के दिन ये हमसे सवाल हो गया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामी कदम भरने वालों, मसाजिद में यह नारा मारने वालों कि गुलामी रसूल में जान भी कुर्बान है, क्या मेरे दीन के लिए आपने कुछ किया था? जिस दीन के लिए मैंने अपना घर बार छोड़ा, मैंने अपने घर छोड़ा, उस दीन के लिए आपने क्या किया था? दोस्तानी मुकर्रम, आज अगर देखें तो दुनिया भर में सहाबा किराम की आपको कबूर मिलेंगे। आज वो मदीना पाक जहां जाने के लिए हर मुसलमान का जी तड़पता कि मदीने शरीफ में तशरीफ ले जाओ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजा मुबारक में ज़ियारत करूं। आया क्या वजह थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो जान निसार सहाबा दुनिया भर में फैल गए? क्यों गए? वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की तब्दीली के लिए गए। आज हमारा ये हाल है कि ना तो हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन सीखते हैं, सिखाना तो बड़ी बात है, हमारे पास टाइम ही नहीं है सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के कामों के लिए हमारे पास टाइम है। लेकिन कितने लोग हैं जो हम ये चाहते हैं किसी आलिम से मैं जाकर अपनी कुरान मजीद ठीक कर लूं? कितने लोग हैं जिनके अंदर यह ख्याल है
کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں شاید میں نماز غلط پڑھ رہا ہوں، میں کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر میں نماز اپنی درست کر لوں۔ کتنے لوگوں کا فکر ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ایک عالم بناؤں گا۔ ہم جب بیٹے کی تعلیم کا وقت آتا ہے تو ہم یونیورسٹیاں ڈھونڈتے ہیں گوگل پر کہ کون سی اعلیٰ یونیورسٹی ہے۔ دنیا کا تعلیم حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کرنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، لیکن سب سے پہلے جو چیز ہے وہ آقا علیہ السلام کے دین کی تعلیم ہے۔ بے شک ہم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہم کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولادوں کو ایسے چھوڑ کر جا رہے ہیں جو پیچھے ہمارا جنازہ پڑھ سکے، جو ہمارے لیے بخشش کی دعا کر سکے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب امتی ایک غلام مسلمان قبر میں جاتا ہے تو گناہوں کے ڈھیر ہوتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے گناہ بالکل نہیں ہوں گے، گناہ سے پاک ہوگا۔ پوچھا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس دنیا کے گیا پیچھے اس کی اولاد تھی، اس کے چاہنے والے تھے، اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ جب اولاد 5 وقت نماز پڑھتی ہے اور دعا کرتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، مالک میرے والدین کو بخش دے، تو کریم مالک ہے وہ بخشے گا۔ آمین بے شک دوستان مکرم، جہاں پر پوری ساری زندگی ہم دنیا کے پیچھے دنیا کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، میں بات آپ کو یہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس میں تکبر میں نہ لائے، میں بات بتاؤں جو میں اسٹوڈنٹ، میں خود ابھی پڑھتا ہوں، تو آج بھی میں روزانہ 2 کلاسز لیتا ہوں، روزانہ شام کو 2 کلاسز آن لائن میں لیتا ہوں۔ کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں، شروع کریں، آپ نماز ٹھیک کریں، اپنے قرآن مجید ٹھیک کریں، خود پڑھیں گے تاکہ ہم اولادیں ہماری، اگر ایک باپ نماز گھر میں نہیں پڑھتا کیسے اولاد کے بیٹا نماز پڑھے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کے دور میں آپ آن لائن چلے جائیں، ہر کورس آپ کو ملتا ہے، کچھ نہ کریں، کم سے کم اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں۔ ساری زندگی انسان نماز پڑھ کر اللہ کی بندگی کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر غلط پڑھ رہا ہے تو کوئی ثواب کیا ملے گا؟ قرآن مجید اگر ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید ہم صحیح نہیں پڑھ رہے تو ہم بجائے اس کے ہمیں ثواب ملے، گناہ ملے گا۔ اور مسلمان کا یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ مجھے آتا نہیں ہے، بھائی دین کا جو بنیادی علم ہے آپ کا فرض کیا گیا ہے۔ ایک لیٹر آ جائے ہماری طرف سے کسی ڈپارٹمنٹ سے، اللہ گواہ میں ایک بندے سے پڑھائیں گے، دل کو تسلی نہیں کہ شاید اس بندے نے مجھے غلط بتا دیا، میں دوسرے بھائی کے پاس جاؤں یار آپ کی انگلش اچھی ہے، یہ مجھے لیٹر پڑھ کے دیں۔ کیوں ہم کرتے ہیں؟ اس میں ہمارا انٹرسٹ ہم لے رہے ہیں دنیا کے لیٹر کے لیے، لیکن جو بک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں دی، کیا اس کو پڑھنے کی ہم نے جسارت کبھی کی ہے؟ کبھی کسی کے پاس بیٹھے یار مجھے پہلا پارہ اس آپ سے طریقے سے پڑھا دیں؟ انسان جب محبت سے جب سیکھنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے اس کے لیے نکال دیتا ہے۔ دین کا علم سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ علماء ہر مساجد میں موجود ہیں، بیٹھیں، ضرور ٹائم نکالیں، شام کو نکالیں، نماز اپنی درست ہمیں کرنی چاہیے، قرآن مجید ہمیں درست کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی ہماری چیزیں ہیں کہ ہم مسلمان آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، غلام ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جس میں نے پہلے عرض کیا کہ جب پیدا ہوئے تھے ایک ہی بات تھی زبان مبارک پر کہ مولا میری امت، جب رات کو لوگ آرام فرماتے آقا علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہو کر رو رو کر گڑ گڑا کر ایک دعا مانتے مالک میری امت۔ معراج شریف کا سفر آیا تو وہاں پہ اپنے رب سے ایک ہی بات مانگے مولا میری امت، اور قیامت کے دن بھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں سجدے میں چلے ہو جاؤں گا اپنی امت کی بخشش کے لیے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن اتنے لوگ ہوں گے، اتنے سارے لوگ ہوں گے، آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ فرمایا میرے صحابی 3 جگہ ہوگی، مجھے 3 جگہ پر ڈھونڈنا، اے میرے غلام میں 3 جگہ پر مروں گا۔ پہلی جگہ ہوگی صراط مستقیم پر ہوگی، جب بڑا کٹن وقت ہوگا میری امت پر، میں وہاں پر کھڑا ہوں۔ پھر میں میزان پر ہوں گا جب میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، اگر وہاں بھی نہ ہوا تو میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ آج اس نبی کی امتی اگر آقا علیہ السلام کے راستے پر جو بتایا گیا نہیں چل رہی، آج دیکھیں ہم لوگ نماز، بہت کم لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے میرے بھائی؟ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھیں۔ آخری بات پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ علامہ صاحب پاکستان تشریف لے گئے ہیں، میری انہوں نے ڈیوٹی لگائی، میں اسٹوڈنٹ ہوں، مجھ سے اگر غلطی ہے تو آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ ابھی میں تعلیم حاصل کرنے کے جاری ہوں، دعا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک اونٹ کیمل۔ آج میرے نوجوان جو بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا،
بعض دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم بزرگوں کی ادب نہیں کرتے، اپنے سے جو کمزور ہیں ان کو دباتے ہیں، وہی ہمارے پاس جو پتہ چلے مجھ سے کمزور ہے اس پر ہم زیادہ شاؤٹ کرتے ہیں۔ آج گاڑیاں ہمارے نوجوان راستے پہ کھڑی کر دیتے ہیں، اگر ان سے گاڑی کا کیم موو کریں اللہ کو ڈر لگتا ہے شاید آگے سے لڑنا شروع کر دیں۔ ایک کیمل ہے، کیمل بفرا ہوا جو پرانے لوگ جانتے ہیں جلوار بفر جائے قابو میں نہیں آتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، ایک بات کان میں کی اور وہاں سے چلے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ 2-3 دن وہ اونٹ وہیں کھڑا رہا اور وہیں کھڑے کھڑے کے مر گیا، بھوکا پیاسا مر گیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا مر گیا تو انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا خلیفۃ المومنین یہ بتاؤ کہ اس اونٹ کے کان میں آپ نے کہا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے کوئی بڑی بات نہیں کہی تھی، ایک ہی بات کہی تھی اس اونٹ سے، کیا تو نے مرنا نہیں ہے؟ آج اتنا تو قابو میں نہیں آ رہا، کیا تجھے موت نہیں آنی؟ اگر ایک جانور ہو کر اس کا ایک یہ لفظ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ تو نے مرنا نہیں ہے، وہ اتنا خوف زدہ ہوتا ہے موت سے کہ وہیں کھڑا کھڑا مر جاتا ہے۔ آج ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر پھر احسان فرمایا کہ عظیم نبی ہمیں پیدا، ہمیں موت کا احساس نہیں ہے، کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ اور مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو آپ نے ذرہ بر نیکی کیا اس کا بھی آپ کو اجر دیا جائے گا، اور ذرہ بر بھی آپ نے گناہ کیا ہے اس کا آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ آئیں اپنے کردار کو بدلیں، اپنے دوستوں بہن بھائیوں کے لیے، پڑوس کے لوگوں کے لیے ہمیشہ نرمی سے پیش آئیں، ہو سکے نیکی کریں، کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے معاف کریں، کیا ہمیں غلطیاں نہیں ہیں؟ شام کو جب لیٹے سوچیں ہم دن میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ جو آقا علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک کریں، پیار محبت سے گزاریں، بالخصوص اپنے پڑوسی ہیں، ہمارے پڑوسی بعض مسلمان ہیں بعض نہیں ہیں، غلطیاں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں معاف فرمائیں، اللہ راضی ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں جو کہ آپ نے سنایا اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا فرمائے سنتے ادا فرمائے۔